آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش میں کوئی قصر نہ چھوڑی، جب بیت اللہ جاتے اپنے ساتھ لے کر جاتے، یہاں تک کہ بیت اللہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کا ایک تخت بنا ہوا تھا، کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ اس کے اوپر کوئی قدم رکھتا، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بیٹوں کو بھی حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے، اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے۔ آپ کے بیٹے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو اتارنے کی خواہش کرتے تو حضرت عبد المطلب کہتے کہ ان کو ادھر ہی رہنے دیا جائے، اس لیے کہ میرے بیٹے کی شان ہی کچھ نرالی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے، خوش ہوتے، محبت کرتے، پیار کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے آپ کی برکات کو دیکھ کر آپ کی اونٹ گم ہوئے تھے تو اپنے بیٹوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا تھا اونٹوں کی تلاش میں۔ مستدرک کے اندر کبیر ابن سعد اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں جب حج کرنے گیا تو اسلام لانے سے پہلے میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ طواف کرتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ اللہ رد الیہ رکابی، میری طرف میری سواری کو لوٹا دیجیے اور میرے اس بندے کو بھی لوٹا دیجیے اس کے ساتھ۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ حضرت عبد المطلب ہے، ان کی اونٹ گم ہوئی ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی شان نرالی ہے ان کو بھی ساتھ بھیجا ہے، اس لیے ان کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو حضرت عبد المطلب ان کے تاخیر کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے طواف کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے بندے کو میرے پاس واپس لوٹا دیجیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمیت جو گم ہوئے تھے تشریف لائے، حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، خوشی محسوس کی، گلے لگایا، پیار کیا اور کہا کہ اے محمد اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ کہیں اپنے سے جدا نہیں کروں گا، اس لیے کہ جب آپ مجھ سے جدا ہوتے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دادا عبد المطلب کی محبت